بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى الصديقة الكبرى وعلى الحسن المجتبى وعلى الحسين سيد الشهداء وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الحكيم في الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. درود پڑھ لیجیے. قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے. قبول کسی میں جرأت نہیں ہے میرے آقا اور مولا حسین کے سر اقدس کو بغیر رضا کے نیزے پہ سوار کرے. ایک تخیل ہے شاعر کا. قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے میرا کٹا ہوا سر دشمنوں سے پست نہ ہو. قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے میرا کٹا ہوا سر دشمنوں سے پست نہ ہو. وہ دشمنوں سے بھی ہو کر بلند کہتا رہا حسین ہوتا ہی وہ ہے جسے شکست نہ ہو. ضرور پڑھ لیجیے. دعا ہے پروردگار عالم سے کیونکہ آج آخری مجلس ہے اور آج
شہادت امام حسین علیہ السلام تلاوت کی جائے گی تو میرے آقا اور مولا کی شہادت کے بعد دعا بنتی ہوئی ہے۔ لہذا پہلے چونکہ مجلس کی آج آخری ہے عشرے کی، لہذا خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے تجھے اس عزاداری کا واسطہ، اس عزاداری میں جتنے مومنین مومنات تشریف لاتے رہے ہیں، اس پورے عشرے کے بانی یہ تمام مومنین ہیں۔ اے میرے پالنے والے اس عشرے کو ان تمام مومنین کی طرف سے قبول و منظور فرما۔ اے میرے پالنے والے جتنے مومنین حاجات شرعیہ سینوں میں سجا کے آئے ہیں، اے لجپال تجھے لجپال حسین کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کے تمام حوائج شرعیہ کو قبول و منظور فرما۔ اے میرے پالنے والے ان مجالس میں جتنے جوانوں نے مومنین نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تیری ذات جانتی ہے۔ اے میرے پالنے والے ان تمام مومنین و مومنات کے رزق مال اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے ان کے جتنے عزیزان بزرگان اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ تمام مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، اے میرے پالنے والے تمام مومنین و مؤمنات کی مشکلات کو برطرف فرما۔ اے میرے پالنے والے ملت افغانستان میں جو آج مومنین موجود ہیں، آج ان پہ بڑا کیا وقت ہے، جو بھی دنیا میں علی ولی اللہ کا عقیدہ رکھتا ہے، پالنے والے اس کی حفاظت فرما۔ اے میرے پالنے والے جلوس آئے ادا مجالس ادا کی حفاظت فرما۔ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے میرے پالنے والے جتنے مومنین و مومنات نے ان مجالس ادا میں نظر و نیاز میں حصہ ڈالا ہے، تیری ذات جانتی ہے، ان کے رزق میں اضافہ فرما، اس میں برکت نصیب فرما۔ اے میرے پالنے والے ان کی نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بالخصوص اے میرے پالنے والے زکی برادران اور سید عباس رضا، اے میرے پالنے والے برادر، میرے بہت اچھے دوست ہیں، برادر عباس مرد علی، برادر نبیل، برادر فرحت عباس، اے میرے پالنے والے یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ اے میرے پالنے والے ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ اے میرے پالنے والے ان کی نظر و نیاز کو قبول و منظور فرما۔ اے میرے پالنے والے ان کے جتنے مرحومین ہیں انہیں زیارت اور شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ اے میرے پالنے والے یہاں جوان جتنے پورے عشرے میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں، مومنین کی مہمان نوازی میں کہ یہ میرے آقا اور مولا حسین کے مہمان ہیں، اے میرے پالنے والے ان تمام جوانوں کو اور بزرگوں کو جو یہاں خدمت کرتے رہے ہیں، خادمین امام حسین علیہ السلام نے معشور فرمایا۔ اے میرے پالنے والے بزرگ ہمارے موجود ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، ہمارے شاہ صاحب اقبال شاہ صاحب ان کے گھر میں تکلیف میں ہیں، برادر فرحت عباس کے گھر میں تکلیف میں ہے، پہلے والی تکلیف برطرف ہو چکی ہے اور تھوڑی سی تکلیف باقی رہ گئی ہے۔ اے میرے پالنے والے انہیں شفائے کلی کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ان تمام جوان جو جوانان آل محمد ہیں، میرے پالنے والے مذہب آل محمد کے جو جوانان ہیں، ان کے مستقبل کو تابدار بنا دے۔ اے میرے پالنے والے یہاں جتنے مومنین تشریف لائے ہیں، مومنات تشریف لائی ہیں، ان تمام مومنین و مومنات کے جتنے عزیزان بزرگان اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں، سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔
اے میرے پالنے والے ہمارے شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جتنے مسلم پرسن ہیں مومنین میں اے میرے پالنے والے انہیں بخیر و عافیت اپنے اپنے گھروں کو لوٹا دے۔ اے میرے پالنے والے جس ماں کی گود آباد نہیں ہے اسے آباد کر دے، جو اولاد نرینہ کی تمنا رکھتے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے برادر سید مدثر کے والد بزرگوار سید اصغر علی شاہ، اے میرے پالنے والے انہیں اپنے اجداد کے ساتھ محشور فرما۔ اے میرے پالنے والے برادر سید نیر عباس جو پوری فیملی کے ساتھ یہاں خدمات انجام دیتے رہے ہیں، اے میرے پالنے والے ان کی تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اور جوان جو یہاں پہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں، اے میرے پالنے والے ان کی خدمات کو قبول و منظور فرما۔ ذاکر آل محمد جناب نگاہ حسین کے تمام حوائج شرعیہ کو قبول و منظور فرما۔ اے میرے پالنے والے مجھ ایسے طالب علم کی یہ ٹوٹی ٹوٹی خدمت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم تمام کا پرسہ، سب سے بڑی دعا یہ ہے آج کی، ہم تمام کا پرسہ اس دور کے امام برحق وارث حقیقی امام زمانہ کی بارگاہ تک ایصال فرما۔ اے میرے پالنے والے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و ماشاءاللہ افراد کافی ہے لیکن آواز نہ کافی ہے۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و تقویٰ، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ مبارکہ مائدہ جس کی آیت کا نمبر ہے 55، جس میں ارشاد ہو رہا ہے انما فقط اور فقط ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ مومن تمہارا ولی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو موضوع سخن ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ اس موضوع کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ مومنین کی خدمت میں ولایت کی تبلیغ اور ترویج کی جائے۔ جس قدر وقت ملا ہم نے چاہا کہ اسے کھولے، لیکن میں اپنی بے وضاحتی کا اعتراف کرتا ہوں، جیسے حق ہے ویسے ابھی بھی بیان نہیں ہوا، ابھی بھی اسے مزید کم سے کم ایک اشرہ چاہیے کہ اس کو مزید کھولا جائے۔ کل ہماری گفتگو ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی امام تک آئی تھی۔ عزیزان محترم، اللہ نے توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے امام کو ولی بنایا ہے، اللہ نے یہ ولایت عطا کی ہے، اللہ نے ولایت آل محمد کو عطا کی ہے۔ کیا ہم بھی اسے ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جو اللہ کی عطا کی ہوئی ولایت کو
مومن ایکسپٹ کرے اسے تولا کہتے ہیں۔ تولا کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے تو ان ہستیوں کو ولایت دے دی۔ میں نے پہلے دن سے عرض کیا تھا ایک ولایت حدیث میں ملی ہے، آگے نہیں سنیں گے، ایک ولایت حدیث میں ملی ہے، ایک ولایت خود ساختہ ہے بنی صحیفے میں۔ جو خود ساختہ ولایت ہے اسے سب مانتے ہیں، جو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے اسے کچھ لوگ مانتے ہیں، اکثریت اسے نہیں مانتی، جو مانتی ہے وہ تولا کرتی ہے، جو نہیں مانتی وہ تولا کا عقیدہ نہیں رکھتی۔ ولایت کو ماننے سے تولا کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے۔ ولایت کے لیے ماننے سے کسی کو ولایت ملتی، کوئی ان کو ولایت مانے تب بھی وہ ولی اللہ ہے، نہ مانے تب بھی علی ولی اللہ ہے۔ کوئی مانے گا تو وہ تولا کا عقیدہ رکھے گا، جو نہیں مانے گا وہ تولا کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ میرے آقا اور مولا علی ولی کی عظمت کا انکار کرنے سے وہ عظمت ختم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دے اور کہے سورج نہیں ہے، اگر کوئی اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دے اور کہے سورج نہیں ہے، تو اس کے نہیں ہے کہنے سے یہ نہیں ہوگا کہ سورج ہے ہی نہیں۔ نہیں نہیں، تم اندھے ہو گئے ہو، سورج ولایت کیا ہے؟ ولایت تقدیمی کل آپ کی خدمت میں نے شروع کی تھی، آج اس کو ایک اور رنگ میں اور کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ احاطہ کیا جائے۔ جب ہم ولایت کہتے ہیں، ایک ولایت ہے قانون کے اوپر، ایک ولایت یعنی اختیار، ولایت یعنی اختیار، قانون بنانے کا اختیار کس کا ہے؟ جس نے قانون کی کتاب نازل کی ہے، وجہ ہے نہیں ہے، جس نے قانون کی کتاب نازل کی، قانون بنانے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ البتہ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ کے پاس بھی ہے، اور اللہ نے محمد و آل محمد کو بھی با اختیار بنایا ہے۔ لہذا روایت میں ہے حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ جسے محمد نے حلال کیا وہ قیامت تک حلال، تھوڑا تھوڑا بولے، جسے محمد نے حرام کیا وہ قیامت تک حرام۔ آپ میں سے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، مولانا روایت میں محمد کا کلمہ ہے، آپ نے آل محمد کا اضافہ کرنا سے کیا۔ مچالے سے اللہ ذہن کھولنے کے لیے ہوتی ہے، ذہن کو بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ مولانا روایت میں کیا ہے؟ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ۔ کیا اس میں آل محمد ہے؟ نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رسول اللہ بھی کہہ سکتے تھے حلال رسول اللہ حلال الی یوم القیامہ، لیکن یہ نہیں کہا حلال محمد۔ کیا فرق ہے محمد میں اور رسول میں؟ رسول عہدہ ہے،
محمد ذات ہے، اس کو ایک اور حدیث سے متصل کرنے کی ضرورت ہے جو خود رسول اللہ نے فرمائی، اولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد۔ یہ دلیل ہے کہ میں نے کہا جسے محمد و آل محمد نے مولا کا نام ایسے نہیں جیسے جستا ہے، نعرہ حیدری۔ اللہ کی ولایت سے کیا مراد ہے؟ کل ہم نے یہاں سے آغاز لیا تھا، توجہ ہے نہیں ہے کہ ولایت کے لیے ولایت کا سرچشمہ کہاں سے ہے؟ ملکیت سے۔ اگر چونکہ میں نے یہ گھر پرچیز کیا ہے، میں اس گھر کا مالک ہوں، لہذا میں اگر کسی کو بیچنا چاہوں جو بھی جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس چیز پہ اس کی ولایت ہوتی ہے۔ ولایت کے لیے ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ وَلِلَّهِ قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ہر شے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا ولایت حقیقی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ولایت حقیقی اللہ کے پاس ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے پاس بھی ولایت ہے، علی ولی کے پاس بھی ولایت ہے، جیسی اللہ کے پاس ولایت ہے ویسی علی کے پاس ولایت ہے۔ نہیں، میرے آقا اور مولا علی کے پاس کون سی ولایت ہے؟ وہ ولایت ہے جو مظہر ولایت خدا ہے۔ مظہر ولایت پروردگار رسول کے پاس بھی ہے، علی ولی کے پاس بھی ہے۔ نہ تو طول میں یہ ولایت ہے نہ عرض میں ولایت ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ مجھے اجازت دیں آج میں اسے نہ کھولوں، چونکہ اگر میں اس کے اوپر مزید ڈسکشن کروں گا تو یہ ایک طالب علمانہ ہوگی۔ اگر کسی کو سمجھنا ہو تو بات میں سمجھ سکتے ہیں، چونکہ میں نے آج سفر کرنا ہے، آخری یہ موضوع ہے اور چاہتا ہوں کہ ایک مقام تک اسے لے جاؤں۔ عزیزان محترم، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اور جواب دیا پروردگار کے کتنے نام ہیں؟ 99۔ ایک سوال، وہ ذات تو ایک ہے، وہ ذات تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، پھر 99 نیمز کیوں ہیں؟ 99 اسماء اور صفات کیوں ہیں؟ سنیے عرفاء کیا کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ جو 99 نام ہے نا اللہ کے، حقیقت میں یہ 99 دروازے ہیں۔ تھوڑا سا ہمارے وقت یہ حقیقت میں 99 کیا ہے؟ دروازے ہیں۔ ہم جو دعائیں کرتے ہیں نا عام طور پہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوئی، اس کی ایک وجہ بے معرفت ہونا ہے۔ ہم اس دروازے پہ جاتے ہیں جس دروازے پہ وہ چیز ملتی ہی نہیں ہے۔ اگر رزق چاہیے اللہ الرازقون کے دروازے پہ جائیں، اگر مغفرت چاہیے اللہ غفور کے دروازے پہ جائیں،
اگر رحم چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دروازے پہ جائیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انہی اسماء میں سے ایک اسم ہے ولی. اسم ولی سے خدا کیا کرتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو اسم ولی ہے یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ جو چل رہا ہے ملائکہ اسے دیکھتے ہیں. اللہ نے منسوب کیا ہوا ہے ملائکہ کو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بناتے کون ہے؟ شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں، رحم میں نہ روشنی ہے نہ قلم ہے. اللہ کے سن رہے ہیں کتنے ملائکہ ہیں. اچھا وہ تو کسی نے دیکھا نہیں ہے بنتے ہوئے، جو دیکھتے ہیں وہ اس کی مثال دے دو. خدا کے لیے جب مجلس سے جائیے گا نا تو ایک پتا کسی بھی درخت کا ہو، کسی بھی پودے کا ہو، ایک پتا توڑ کے ذرا اس کو دقت سے دیکھیے گا کہ یہ بنا کیسے ہے. آپ اسے دقت سے پردے کو دیکھیں، جتنے پتلی لائنیں اس پر کھینچی ہوئی ہوتی ہیں، کیا ایسا کوئی قلم موجود ہے جو کلر پتے میں ہے؟ دنیا نقل کرتی ہے خدا کے بنائے ہوئے کی. کیا یہ ایک فرشتے نے بنایا ہے سب کچھ؟ نہیں، کئی فرشتے خدا نے معمور کیے ایک پتے کو بنانے کے لیے. تو اس پوری کائنات کو بنانے چلانے کے لیے کتنے فرشتے درکار ہوں گے؟ آپ خود تصور کر لیں. یہ پوری کائنات جو بن رہی ہے، چل رہی ہے، ایک اسم پروردگار سے چل رہی ہے. اس اسم خدا کو کہتے ہیں ولی. اسم ولی سے پوری کی پوری کائنات چل رہی ہے. خود یہ تو چونکہ مالک حقیقی اللہ ہے، یہ تو ولایت کا یہ معنی ہو گیا. جب محمد و آل محمد کے پاس یہ ولایت آئے گی تب اس کا کیا معنی ہوگا؟ اب اس کا معنی یہ ہوگا، اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی فرشتے، جتنے بھی ملائکہ، توجہ چاہتا ہوں دلائل بھی دوں گا، یہ جتنے ملائکہ، جتنے فرشتے دنیا میں، کائنات میں جو کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کا سرپرست یعنی ولی اللہ نے محمد و آل محمد کو بنایا. ضروری ہے کہ جتنے ملائکہ اللہ سے جو دستور لے کے آئیں گے پہلے امام مبین کے دروازے پہ آئیں گے. درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان کو زحمت نہ ہو. صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے. یہ بھی صلوات پڑھنا ایک دلیل دے دو، ایک چھوٹی سی دلیل، ہر مومن کے دل کے بہت نزدیک دلیل. ہر مومن کے دل کے بہت نزدیک دلیل جس کی آپ فوراً تصدیق کریں گے. کوئی ایسی شب جمعہ مومن کی نہیں ہوتی جس میں وہ حدیث قصہ کے سن رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا بولے، آپ کا بولنا عبادت ہے. کوئی ایسی شب جمعہ نہیں ہوتی جس میں مومن حدیث قصہ تلاوت نہ کرے. حدیث قصہ کا وہ معروف فرمان جملہ
جب پنجرے پار چادر تطہیر تلے جمع ہو گئے، چادر تطہیر تلے جمع ہو گئے، اللہ نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے پالنے والے کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی چادر تطہیر تلے چلا جاؤں؟ خدا نے اجازت دے دی، خدا نے پرمیشن دے دیا۔ اب اللہ اکبر کیا مانا ہے؟ سب سے بزرگ برتر کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سے بزرگ برتر کائنات میں کوئی نہیں۔ جو اللہ کی پرمیشن لے کے آ گیا اسے رسول کی پرمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ اتعظننی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اجازت ہے؟ میں کہوں گا اے جبرائیل آپ اللہ سے اجازت لے کے آ گئے، رسول اللہ سے اجازت کس لیے؟ جواب آئے گا کائنات میں یہ ولی ہیں، جو بھی آئے گا جو کچھ بھی آئے گا ان کی پرمیشن سے آئے گا۔ بس ہمارا عقیدہ بے جا نہیں ہے، بچا ہے کہ کائنات میں جو کچھ آسمانوں سے آتا ہے قلب ایمان سے گزر کے آتا ہے۔ دلیل ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کی آیات بھی ہیں، کیوں نہ کچھ آیات آپ کی خدمت میں میں تلاوت کر لوں، وجہ ہے نہیں ہے، لیکن وہ آیات تلاوت کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک مطلب ہے جس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ وہ مطلب اکثر حتی طلاب و علماء کے ذہن میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، وہ چونکہ حل نہیں ہوتا اس وجہ سے ولایت تکمیلی حل نہیں ہوتی۔ وہ مطلب میں کھولنا چاہتا ہوں، توجہ ہے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد۔ خدا قادر مطلق ہے، مانتے ہیں الحمدللہ، یقیناً شیعہ کا بچہ مانتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ جب وہ قادر مطلق ہے ہمیں بھوک لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ لگتی ہے۔ پیاس لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ لگتی ہے۔ بارش کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ سوال کیا اللہ بغیر کھانے کے ہمیں سیراب کر سکتا ہے؟ بغیر پانی کے ہماری پیاس بجھا سکتا ہے؟ بغیر بادلوں کے بارش کر سکتا ہے؟ جواب جی وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ یعنی ایسا ہو جاتا جسے بھوک لگتی دعا کرتا، آپ گھبرا کے سن رہے تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو میں آپ تک پہنچ پاؤں گا۔ عزیزان محترم جسے بھوک لگتی وہ دعا کرتا، اس کی بھوک ختم ہو جاتی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جسے پیاس لگتی دعا کرتا، اس کی پیاس ختم ہو جاتی۔ کیا ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، لیکن کیا کیا ہے؟ نہیں، کیا کیا ہے؟ ایک نظام بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے۔ بارش ہوگی تو بادلوں سے ہوگی، سورج سے نہیں ہوگی۔ پیاس بجھے گی تو پانی سے بجھے گی، دعا سے نہیں بجھے گی۔ پوری دعائیں قبائل پڑھ دیں، کیا سیراب آپ ہو جائیں گے؟ آپ کی بھوک ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں،
دعائے قبیل کسی اور چیز کا وسیلہ ہے، بھوک ختم کرنے کا وسیلہ نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات کیسے بنائی؟ علت اور معلوم کے اوپر، سبب اور مسبب کے اوپر، اور اس کے لیے روایت بھی ہے، روایت بھی اصول کافی کی، صادق آل محمد کی۔ اصول کافی جلد نمبر 1 باب الحجت، کتاب الحجت پہلا باب، حدیث کا نمبر ہے، حدیث کا نمبر بھی ہے 1 صفحہ نمبر 183، جس میں مولا فرماتے ہیں اب اللہ انکاری ہے ان یجری الاشیاء، کہ کائنات کی اشیاء کو جاری کرے، الا باسبابها، مگر کیسے جاری کرے گا؟ اسباب کے ذریعے۔ ہر شے کا ایک سبب ہے، توجہ ہے نہیں ہے؟ اچھا آپ کہیں گے کچھ ایسے بھی اقوام تھے بنی اسرائیل جو دعا کرتے تھے، دعا کرنے سے سیراب نہیں ہوتے تھے، دعا کرنے سے روشن کھانے پکے پکائے آ جاتے تھے، لیکن سیراب کس سے ہوتے تھے؟ بس یہ ایک تھوڑا سا جو تھا کچن والا کام جو ہمیں کرنا پڑتا ہے، بنی اسرائیل کو وہ کچن والا کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ پہلے بٹیرے آئے، روسٹڈ پرندے آئے، جب کھا کھا کے یہ تھک گئے، پھر کہنے لگے پالنے والے اب دال کا موڈ ہو رہا ہے، اب پیاز کا موڈ ہو رہا ہے۔ وجہ ہے نہیں قرآن میں آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی سبب ہے۔ انسان کی بھوک ختم ہوگی کھانے سے، اب وہ کھانا خود بنائے یا کوئی اور بنا کر دے، توجہ ہے نہیں ہے؟ لہذا مولا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ اسباب کے اوپر بنایا ہے۔ فجعل لكل شيء سببا، اللہ نے ہر شے کے لیے ایک سبب قرار دیا ہے۔ وجعل لكل سبب شرعا، ہر سبب کی ایک شرح ہے۔ وجعل لكل شرح علما، اور ہر شرح کے لیے اللہ نے ایک علم قرار دیا ہے۔ مجھے ہے نہیں ہے، بس جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اسباب ہے، کائنات کا جو نظام ہے وہ اسباب سے چلتا ہے۔ مارتا کون ہے؟ خدا خود کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، خدا ہے جو سب لوگوں کو مارتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہے مارتا۔ اور ایک اور جگہ پہ کیا فرمایا؟ ملک الموت اسرائیل ہے۔ کیا ان دونوں میں تضاد ہے؟ کیا ان دونوں آیات میں تضاد ہے؟ آپ کہیں نہیں مولانا، اللہ تعالیٰ مارتا تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے مارتا ہے؟ اسباب کے ذریعے۔ اور وہ سبب کیا ہے؟ ملک الموت۔ ملک الموت سبب ہے، زندہ بھی کرتا ہے، وہ بھی اسباب کے ذریعے، خالق بھی کرتا ہے، خالق بھی کرتا ہے اسباب کے ذریعے۔ ولایت تکلیمی انہی چیزوں کے ہے نا۔ بعض بزرگان اس کا انکار کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ بھئی آپ رزق کی نسبت، خالق کی نسبت، موت و حیات کی نسبت آل محمد کی طرف نہ دیں۔ کیوں نہ؟ میں کچھ آیات کی تلاوت کرتا ہوں جلدی جلدی، دو لفظوں میں وضاحت کرتا ہوں اور اپنے مطلب پہ آتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔
سورہ رات کی آیت نمبر 16 میں خدا کہہ رہا ہے اللہ خالق کل شے، ہر شے کا خالق کون ہے؟ سورہ رات آیت نمبر 16۔ لیکن اسی قرآن میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 میں خدا کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے خالقین میں سے، خلق کرنے والوں میں سے سب سے بہترین خلق کون کرتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اور بھی خلق کرنے والے، قرآن کی آیت ہے نا، احسن الخالقین، سب سے بہترین خلق کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کا معنی اور بھی خلق کرنے والے ہیں۔ یہ ایک آیت۔ حکم کرنا، حکم دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ ان الحکم الا للہ، حکم کرنا کس کا کام ہے؟ فقط اللہ کا۔ اور سورہ 3 کی آیت نمبر 8 میں کہا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، سب سے بہترین حکم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یعنی اور بھی حکم کرنے والے ہیں۔ عزت کس کی ہے؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ کیا یہ تضاد ہے؟ ایک جگہ پہ کہا کہ پوری کی پوری عزت اللہ کی ہے، دوسری آیت میں کہا اللہ کی بھی عزت ہے، رسول اللہ کی بھی ہے، مومنین کی بھی ہے۔ کیا یہ تضاد ہے؟ ایک اور جگہ سورہ زاریات میں آیت نمبر 58 خدا کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزاق کون ہے؟ ہمیشہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا ہمارے ہاں تو وہ اشتہاروں میں بھی چھپا ہوتا ہے ان اللہ خیر الرازقین، رزق دینے والوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ یعنی دوسرے بھی رزق دینے والے، قرآن کی آیت ہے نا۔ سورہ آل عمران آیت 156 میں فرمایا یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں فرمایا حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں احیی الموتى، میں مردوں کو احیی، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے۔ لیکن زندہ کون کرتا ہوں؟ میں۔ ایک اور آیت دیکھیے، خدا کی قسم یہ بھی بہت خوبصورت آیت مجیدہ ہے، اسی 49 میں انی، یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ پہلے خدا کے بارے میں جب حضرت آدم کا پتلا بنایا، سورہ حجر آیت نمبر 29 میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کو برابر کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اللہ کہتا ہے میں اس میں پھونکوں، کون؟ میں اس میں پھونکوں مِن روحی، اپنی روح، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کا سجدہ کر لینا۔ یہ سورہ حجر۔ اب اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 49 پوری پڑھتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، میں مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں، اخلق میں خلق کرتا ہوں، من الطین مٹی سے، طیرن پرندہ کا حیات طائر، پرندے جیسا، پرندے کی شکل جیسا ایک مجسمہ میں خلق کرتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ،
پھر اس میں پھونکتا بھی خود ہو، لاتا بھی خود ہو۔ تضاد نہیں ہے، یہ ولایت ہے، یہ تضاد نہیں ہے، یہ ولایت ہے جو خدا نے آل محمد کو عطا کی ہے۔ آل محمد کو خدا نے یہ ولایت عطا کی ہے۔ کیوں نہ کچھ روایات آل محمد کی آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ مستند روایات، ایک یا دو روایات سن لیں، ضرور پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ میرے آقا فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان، کتاب کا ایڈریس ہے تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 638۔ مولا فرماتے ہیں، ما من ملک، کوئی ایسا ملک اور فرشتہ نہیں ہے، یحبطہ اللہ فی امر، اللہ تعالیٰ اسے کوئی کام سونپ کے بھیجتا ہے، الا بدأ بالایمان، سب سے پہلے کہاں آتا ہے؟ سب سے پہلے ایمان کی خدمت میں اللہ کسی فرشتے کو جب کوئی کام سونپتا ہے تو وہ اس کام کا آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ سب سے پہلے ایمان کی خدمت میں آتا ہے۔ فعرض ذلک علیہ، ایمان کی خدمت میں وہ کام پیش کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا یہ کام کروں، کیا اجازت ہے؟ جب مولا اجازت دیتے ہیں تو تب وہ کام ہوتا ہے۔ مولا فرماتے وَأَنَّا مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَىٰ صَاحِبِ هَٰذَا الْأَمْرِ، ہمارا گھر وہ ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا سارا دن لگا رہتا ہے۔ ایک روایت، ایک اور روایت، یہ ہمارے آقا اور مولا علی ولی نے جناب سلمان فارسی کو یہ بات بتائی۔ مولا فرماتے ہیں والذی رفع السماء بغیر عمد، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے بغیر پلر کے آسمان کو کھڑا کر دیا۔ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے بغیر پلر کے آسمان کو باندھ دیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَامَ أَنْ يَزُولَ مِنْ مَكَانِهِ بِقَدْرِ نَفْسٍ وَاحِدٍ، اللہ کی قسم، مولا علی فرماتے ہیں اگر بغیر اجازت کوئی فرشتہ اپنی جگہ سے سانس لینے کی مقدار حرکت کرنا چاہے بغیر اجازت سے لمحہ جانا، وہ حرکت نہیں کر سکتا حتیٰ آذن اللہ، جب تک میں علی بن ابی طالب اسے اجازت نہ دے دوں، جب تک میں اسے اجازت نہ دوں وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ اور مولا کیا فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَسِيرُ حَالُ وَلَدِ الْحَسَنِ، جو طاقت پروردگار نے ہجرت آتی ہے یہی طاقت اور ولایت خدا نے میرے بیٹے حسن کو بھی عطا کی ہے۔ وَبَعْدَهُ الْحُسَيْنِ، یہی ولایت اللہ نے میرے بیٹے اس کے بعد حسین کو عطا کی۔ وَتِسْعَةٌ مِنْ وَلْدِ الْحُسَيْنِ، اور حسین کے 9 بیٹوں کو بھی یہی ولایت عطا ہوئی تاسعہم، کہ ان میں سے جو نما ہے قائمہم، عزیزان محترم،
وجہ کیا ہے؟ کیا قرآن کی دلیل بھی ہے اس کے اوپر؟ یہ دلیل ہے. ہم بغیر دلیل کے عقیدہ نہیں رکھتے. خدا کیا کہتا ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. آل محمد چاہتے کیا ہے؟ آل محمد وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. عزیزان محترم، یہ جو گفتگویں ہیں یہ امامت اور ولایت کی گفتگویں ہیں. یہ پڑھیے، نیٹ بھرا ہوا ہے. اگر کتاب تک رسائی نہیں ہے تو ولایت کے موضوع پہ آپ نیٹ میں جائیں، اپنے موبائل کو ان کاموں میں صرف کریں. لازمی ادھر ادھر سوشل میڈیا جس کا کوئی نہ وقت ہے نہ اعتبار ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے گناہ کے، اس کی بجائے ولایت اور امامت کے لیے اپنے موبائل کو استعمال کریں. یہ آقا نے اسی آیت کے ضمن میں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کی تفسیر کی ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان ہے. یہ آیت کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ اسی طرح پہ تو قرآن نازل ہوا ہے. یہ ہے بولتا ہوا قرآن. جو یہ تفسیر کریں گے وہ قابل قبول ہوگی. عزیزان محترم، مولا کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جعل قلوب الائمہ، اللہ نے اماموں کے ائمہ کے دل کو بنایا ایسا ہے. اللہ نے ائمہ کے قلوب کو بنایا ایسا ہے. کیسا؟ موردن لارادت ہی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ایک مثال سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مثال سے موردن لارادت ہی کو ایک مثال سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر میں نام نہیں دیتا کہیں کوئی برا نہ مان جائے، آپ میں سے کوئی شخص اس کو اللہ تعالیٰ اتنا پیسہ دے دے کہ وہ اپنا جہاز خرید لے. اللہ تعالیٰ اسے اتنے پیسے دے دے. اقبال حسین کو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے، اقبال حسین کو اللہ اتنا پیسہ دے دے کہ یہ جہاز خرید لے. جہاز خرید لیا. ان کا تو ایک کمرے کا گھر ہے. جہاز کہاں چلتے ہیں؟ گلیوں میں. جواب نہیں ہے. گلیوں میں چلتے ہیں جہاز، چھتوں سے چلتے ہیں جہاز. آپ کہیں نہیں بھائی، جہاز کے لیے کیا چاہیے؟ ایئرپورٹ چاہیے، رن وے چاہیے جس کے اوپر جہاز چلے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا ارادہ اسے مورد چاہیے. اللہ جب کون فیکون کہتا ہے، جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، اسے بھی ایک مورد چاہیے. مولا فرماتے ہیں وہ رن وے، وہ جگہ جہاں اللہ کا ارادہ ٹکتا ہے، ہم آل محمد کا قلب ہے. وہ ہے یا نہیں ہے؟ موردان یہ ارادہ ہی، اللہ کا ارادہ کہاں پہ آتے ٹکتا ہے؟ وہ قلوب ائمہ پہ آتے ٹکتا ہے. جب اللہ کا ارادہ
قلب ایمان پہ آ کے لینڈ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اذا شاء شیئا، جب خدا کوئی چیز چاہتا ہے شاء ہو، آل محمد بھی وہی چاہتے ہیں. یہ ہے تفسیر ہے، تفسیر ہے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. آل محمد کیا چاہتے ہیں؟ جو خدا چاہتا ہے. اور ہے یا نہیں ہے؟ سب جو کچھ بھی کائنات میں آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ آتا اللہ سے ہے، لیکن ایمان کی پرمیشن سے ہمیں ملتا ہے. لہذا اگر میں کہوں، اگر میں ایمان سے مانوں تب بھی ٹھیک ہے، میں اللہ سے مانوں. اس میں کوئی داؤ پیش ہے؟ کوئی داؤ پیش کی ضرورت نہیں ہے. یہ علوم آل محمد ہیں. ایک اور مثال دو اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے، تاکہ درست طریقے سے مطلب دل میں گھر کر جائے. خدا نے کہا سیرو فی الارض، ارے نا آیت سیرو، قل اے نبی کہہ دیجیے سیرو، تم سیر کرو فی الارض، زمین میں. ہم سیر سپاٹے ساتھ میں سپاٹا بھی ساتھ جب لگا دیتے ہیں نا وہ پھر محمل ہو جاتی ہے. یعنی بس آ جاؤ گھومو پھرو. نہیں، یہ ایسے نہیں ہے. جب تم سیر کرو گے نا زمین میں پھر تم آیات الہی کی تلاوت کرو گے. جب آیات الہی کی تلاوت کرو گے تب تمہیں ہدایت ملے گی. آئیے ایک آیت کو تھوڑا سا ہم تلاوت کرتے ہیں. ہم گئے، دیکھا ایک درخت ہے. سب نے دیکھے ہیں درخت. درخت میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے جڑ ہوتی ہے، اس کے اوپر تنا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا بولے. نیچے جڑ ہوتی ہے، اس کے اوپر تنا ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑی ٹہنیاں ہوتی ہیں. بڑی ٹہنیوں سے چھوٹے شاخیں نکلتی ہیں، چھوٹی شاخوں سے اوپر پتے ہوتے ہیں، پھول بھی ہوتے ہیں، پھل بھی ہوتے ہیں. اللہ کی قدرت بتاؤں، خدا کی قسم، یہ دیکھیں نا جب انسان سیر کرتا ہے، تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کے وجود سے انسان کو دلیل ملتی ہے. اللہ کی قدرت نمائی انسان کے سامنے آتی ہے. ایک زمین ہے، نمکیات لیتے ہیں نا پودے. ایک لیمو کا درخت ہے، ایک چونچے آم کا درخت ہے. آپ گھبرا کے سن رہے ہیں. ایک لیمو کا درخت ہے اور ایک چونچے آم کا درخت ہے. بھائی یہ پانی جو ان کے پھل میں ہے یہ کہاں سے آیا؟ جواب آئے گا زمین سے لیا. زمین سے جو پانی آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نمکیات. تو دونوں نے نمکیات ایک زمین سے لی، پانی ایک زمین سے لیا. ایک ترش ہو گیا، دوسرا میٹھا ہو گیا. تو یہ کیسے ہو گیا؟ کیا باہر سے کسی نے انجیکشن لگایا؟ نہیں. جواب آئے گا یہ کوالٹی جڑوں میں ہے، یہ کوالٹی اصل میں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بس جڑوں کا کام ہے زمین کی رگوں سے پانی لینا، غذا لینا. لیکن پھر تنے کو دیکھا، یہ غذا تنے کو دی. گھبرا کے سن رہے ہیں. یہ غذا زمین سے لی، تنے کو دی.
تنے نے ہر ٹہنی کے ظرف کو دیکھتے ہوئے اتنی غذا اس ٹہنی کو دی، پھر ٹہنی نے ہر ساخ کے ظرف کو دیکھتے ہوئے اس کو غذا دی، ہر ساخ نے پھول کو اپنے مطابق غذا دی، پتے کو اپنے مطابق غذا دی، اور جو ہے نہیں ہے پھل کو اپنے مطابق غذا دی۔ میں نے توجہ چاہتا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں، میں نے اس پتے سے پوچھا تو کس کی کھاتا ہے؟ میں نے پتے سے پوچھا تو کس کی کھاتا ہے؟ اس نے جواب دیا زمین کی کھاتا ہوں۔ اس نے جواب دیا مجھے غذا کون دیتا ہے؟ زمین۔ میں نے کہا اچھا پھر ایک امتحان دے دو۔ کہا کیا امتحان؟ میں نے پتے کو ٹہنی سے جدا کیا، آ گیا کہاں پہ؟ زمین پہ۔ میں نے کہا پہلے بھی تو اسی کی کھاتے تھے، اب کھا کے دکھاؤ۔ کیا جواب دے گا؟ کھاتا اس کی ہوں لیکن میں نہیں کھا سکتا، مجھے وسیلہ چاہیے، مجھے وسیلہ چاہیے۔ اسی لیے تو فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ محمد و آل محمد اس کائنات تک جو کچھ آ رہا ہے وسیلہ محمد و آل محمد ہے۔ بس عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موضوعات ایسے نہیں ہیں جنہیں ایک اشرے میں ڈسکس کیا جائے اور وہ کمپلیٹ ہو جائیں۔ میرا مقصد کمپلیٹ کرنا تھا بھی نہیں، فقط آپ کے اندر ایک قسم بھی پیدا کرنا مقصد تھا کہ آپ کو اگر اس پورے اشرے سے یہ احساس بھی ہو جائے کہ ولایت ایسا موضوع نہیں ہے کہ جسے خالی نعرہ لگانے سے ولایت کا پتہ چل جائے، نہیں، ولایت امیر المومنین کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے، اس کے لیے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ولایت کا ایک معنی حکومت بھی ہے، ولایت کا ایک معنی حکومت بھی ہے، حکومت بھی حق کن کا ہے؟ محمد و آل محمد کا ہے۔ لیکن ایک سوال اپنی گفتگو اور اپنے پورے اشرے کو میں اس سوال اور اس سوال کے جواب سے ختم کر رہا ہوں۔ امام تو چلے گئے پردہ غیب میں، امام زمانہ تک اب ہماری رسائی نہیں ہے، حکمت پروردگار کا تقاضا ہے، ہماری رسائی امام تک نہیں ہے۔ حکومت کا اختیار کس کو اللہ نے دیا ہے؟ امام کو دیا ہے۔ جب امام تک رسائی نہیں تو اس وقت غیبت کے دور میں اب حکومت کون کرے؟ اور جو ہے یا نہیں سوال ہے، ایک سوال ہے، حق حکومت کس کو اللہ نے دیا ہے؟ محمد و آل محمد کو دیا ہے۔ اب وہ ہے پردہ غیب میں، جب وہ پردہ غیب میں ہے تو اب یہ حکومت کون کرے؟ عمران خان، شاہ سلمان، معمر قذافی و صدام، ضیاء الحق اور زرداری، نواز شریف،
جذبات نہیں دیں گا کون حکومت کرے کون حکومت کرے مودی حکومت کرے یا ٹرمپ حکومت کرے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے حکومت کے لیے اب گھبراتے بنتے ہیں یا نہیں کوئی نظام ہے حکومت کا کوئی نظام ہے جو نظام ہے نا حکومت کا ہم یہی تو پورے اشرے میں بتاتے آئے ہیں جو اللہ نے حکومت کا نظام بنایا ہے اسے امامت اور ولایت کرتے ہیں جب زمانہ غیبت ہوگا کیا اسلام کی حکومت ہونی چاہیے یہ اسلام آیا ہی حکومت کے لیے ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ اسلام سب سے سربلند ہے اسلام کے اوپر کوئی سربلند نہیں ہے تو اسلام کو کون سمجھتا ہے یقیناً جو مجتہد ہے جو فقیہ ہے وہ اسلام شناس ہے وہ حکومت کرے زمانے ہے بدلے لہذا ہمیں چاہیے کہ اس دور میں اگر ہم اپنی فلاح چاہتے ہیں تو غدیر کی حکومت کے لیے ہمیں زمینہ سازی کرنے کی ضرورت ہے زمینہ سازی دوسرے کے بعد میں ہے پہلے اپنے آپ کو تو کم سے کم ہم آمادہ کریں کہ جب نرجس کے لال کا ظہور ہوگا تو اس میں تو نظام امامت کے تحت حکومت کرنی ہے تو کیا میں نظام امامت میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا تو شروع کروں اس کا پہلا آغاز کہاں سے ہوگا امامت کے علاوہ باقی جتنے راستے ہیں انہیں میں اپنی زندگی میں ترک کر دوں خلافت کو چھوڑ دوں ملوکیت کو چھوڑ دوں جزیریت کو چھوڑ دوں سلطنت کو چھوڑ دوں جمہوریت کو فقط بس عزیزان محترم عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی ازاداران امام مظلوم جب سب قربان ہو گئے نا حسین کے اجرکم علی اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر سے ازاداران امام مظلوم سارے اصحاب میرے آقا کے شہید ہو چکے حضرت علی اکبر شہید ہو چکے اول محمد شہید ہو چکے امیر قاسم شہید ہو چکے حضرت ابو الفضل العباس شہید ہو چکے حضرت علی اصغر شہید ہو چکے جب حسین کا کوئی نہیں بچانا تب غربت کی آواز دے کے کہا حال میں ناصریا چھوڑنا ہے کوئی مظلوم کی مدد کرنے والا ازادار اور دوسرا بڑا سخت جملہ کہا حال میں مخلص کی ضروری ہونا ہے کوئی جو میری آواز سے لبیک کہے ازادار اور لبیک کہنے والا کوئی نہیں تھا تیسرا جملہ اس سے بھی سخت ہے وہ شریف ہو خدا کی قسم میرے مولا حسین فرماتے ہیں حل من ذاکر یذب عن حرم رسول اللہ ہے کوئی حرم رسول اللہ کے پردوں کا محافظ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ ازادارو جب یہ جملہ کہانا خیام حسینی سے تڑپنے کی آواز آئی اجرکم علی اللہ بہن نے ازاداروں خیمے سے کہا
بھیا حسین آ جائیے ذرا خیمے میں، عزاداروں میں مقتلے امام حسین تلاوت کر رہا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں یا زینب ویا ام کلثوم ویا سکینہ علیکن من السلام، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں بہن کہتی ہے بھیا ذرا خیمے میں آ جا۔ میرے مولا فرماتے ہیں او میری درد ہماری بہن زینب، اگر خیمے میں آ گیا تو میری حالت ایسے ہے کوئی بچہ دیکھ کے شہید نہ ہو جائے۔ عزادار سنیں گے، میں مقتل پڑھ رہا ہوں، آپ مقتل سن رہے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے 75 زخم ہے، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی ہائے کو قبول کرے۔ 75 زخم ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے 200 زخم ہیں تمہیں اقدس سے۔ تیسری روایت یہ ہے 325 زخم ہیں۔ عزاداروں میں معافی مانگتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا 4000 زخم تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں آج اس امام کی جگہ دے، آج اس عزا خانے میں آخری عشرے کی مجلس ہے۔ عزاداروں آپ دیکھیں نا کتنا ایک بدن ہوتا ہے انسان کا، 4000 زخم۔ میرے مولا فرماتے ہیں میری حالت دیکھ کے کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لیکن بہن کی آواز دے میرے مولا خیمے میں آئے رخصتی کے لیے۔ عزاداروں جب دیکھا نا حالت، یہ جملہ سنیں گے مقتل کا، جب حسین خیام حسینی میں آئے نا، جیسے آپ کے بیچ میں مسائل کے اختتام سے عزاداروں کوئی چھوی آتی ہے تو مومنوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہر طرف سے مومن زیارت کے لیے آتے ہیں۔ عزاداروں جب میرے مولا حسین بیویوں کے خیمے میں آئے، یقبلوا یدائه فیقبلوا هذا رجلائه فیقبلوا اباہو۔ عزاداروں کوئی بیوی ہوا سے بوسہ دیتی ہے، کوئی بیوی ہاتھوں سے بوسہ دیتی ہے، کوئی بیوی قدموں سے لپٹ گئی۔ واہ محمدہ، واہ علیہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں پورا مقتل آج تلاوت کروں گا آپ تسلی سے۔ آج جناب زہرا سے مرزا دے۔ عزاداروں پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، خدا کو معلوم ہے۔ عزاداروں میری آقا زادی کو مظلوم کربلا بھیا نے کیا جملہ کہا سن سکتے ہیں؟ اختی زینب بن عتیق، او میری دردا ہماری بہن زینب، وہ پرانی پوشاک۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ارے ماتم اگر مولا حسین کے مصائب میں نہیں ہوگا تو کس مصائب پہ ہوگا؟ او میری دردا ہماری بہن زینب، عزاداروں بتاؤں پرانا لباس ذہن لے کے آئی، روتے ہوئے لے کے آئی۔ جناب سکا پوچھتی ہے بیوی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ عزاداروں بیوی فرماتی ہے جب میری ماں بطول اس لباس کو سی رہی تھی، رو رہی تھی، میں نے پوچھا تھا اماں یہ بھیا کا لباس ہے، روتی کیوں ہے؟ رو کے کہا تھا وہ میرا لال جب حسین مانگے
سمجھ لینا تیرے بھیا کی آخری ملاقات ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو بہن نے لباس دیا روتے ہوئے. کتنا پیار ہے بہن اور بھائی میں. ذرا میری طرف دیکھے نا عزادارو. بہن آئی بھیا کے سامنے، جناب زینب آئی حسین کے سامنے، آ کے کہا بھیا حسین میرے پاس ماں کی وصیت ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. دلا پڑ رہا ہوں عزادارو. بھیا میرے پاس ماں کی وصیت ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کیا وصیت ہے؟ سنیں گے مقتل کا جملہ جناب زینب کا. یہ کسی ذاکر کا نہیں ہے، کسی مولانا کا نہیں ہے. فرمایا یا ابا عبداللہ اکشف لی عن صدرک وعن نحرک. اے ابا عبداللہ حسین ذرا کپڑا تو ہٹا، جو ذرا سینے پہ بوسہ دے دوں، میں ذرا گلے پہ بوسہ دے دوں. یہ ماں کی وصیت ہے. جب حسین آخری ندا کے لیے آئے سینے پہ بوسہ دینا، کیونکہ اس سینے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اس گلے پہ بوسہ دینا جس پہ کھلا خنجر چلایا جائے گا. عزادارو وصیت پہ عمل کیا. میرے آقا نے اپنا گریبان صاف کیا. جناب زینب نے بوسے دیے. اجرکم علی اللہ. غیرت مریم کے حوالے سے تعداد سے معافی مانگتے ہوئے عزادارو جناب زینب کی جب میں بات کرتا ہوں پہلے سادات سے اور امام زمانہ سے معافی مانگتا ہوں. عزادارو جملہ سن سکتے ہیں. میرے مولا حسین فرماتے ہیں وہ میری کردہ ماری بہن زینب ماں کی وصیت میرے پاس بھی ہے، کیا میں عمل کر لوں؟ عزادارو فرمایا بھیا آپ کو ماں نے کیا کہا تھا؟ میرے مولا فرماتے ہیں بہن زینب ذرا کلائیوں سے کپڑا ہٹا، میں پوچھا دینا چاہتا ہوں. یہ کلائیاں ہوں گی جن سے رسیوں سے باندھا جائے گا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو خیمے سے، خیمے جناب زینب سے اسرار امامت دینے کے لیے خیمے سید سجاد میں آئے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو بیمار بیٹا بستر بیماری سے اپنے بابا سے جب دیکھا نا یار مشکل میں کون یاد آتے ہیں؟ دوست یاد آتے ہیں نا. دیکھ کے بابا کو دیکھ کے کہا بابا آئین آئین حبیب، بابا حبیب کہاں ہے؟ اجرکم علی اللہ. شرم کر کے دل میں مت کرو عزادارو. آج بلند آواز سے جینے کا دن ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سید سجاد قد قتل، حبیب شہید ہو گئے. دوسرا سوال کیا بابا آئین آئین مسلم ابن اوسجاد، بابا مسلم ابن اوسجاد کہاں؟ فرمایا قد قتل، وہ بھی شہید ہو گئے. خدا کی قسم کے بعد بڑا سخت جملہ کہا. سن سکتے ہیں عزادارو، سن سکتے ہو عزادارو. سید سجاد فرماتے ہیں بابا جس سے سب سے زیادہ مان تھا، بابا آئین آئین ابا الفضل العباس، بابا میرا چچا ابو الفضل العباس کہاں ہے؟ فرمایا قد قتل، وہ شہید ہو گئے. آخری سوال عزادارو، خدا آپ کے ماتم کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. فرمایا بابا آئین آئین علی بن اکبر. اجرکم علی اللہ.
عزادار و حسین جانتے ہیں بھائی گورے کمر ہوتا ہے. اگر میں نے کہا نا علی اکبر شہید ہو گئے میرے بیٹے کی کمر ٹوٹ جائے گی. فرمایا او میرے لال اس خیمے میں یا تو بچا ہے یا میں بچا ہوں. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. عزادار و اسرار امامت حوالے کیے. آئے اب حسین مقتل کی طرف جا رہے ہیں. سنیں گے خدا کی قسم ایک محبت بھرا بہن کا جملہ سنیں گے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑھ کے مصیبت کا جملہ میرے پاس نہیں ہے. ادب کا جملہ محبت کا جملہ. جب بھائی جا رہا تھا نا زلجنا کی طرف خیمے نکلتا ہوا بہن کو پیار آ گیا. پیار کے بارے جملہ کہا محلا محلا جب نہ زہرا او زہرا کے بیٹے اتنا جلدی مت جا آہستہ آہستہ جا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. خدا کی رحمت ہو جناب صدیق نے کیا خوب عکاسی کی. سب کی برآمد ہوئے وہ خیمے کے در سے جس طرح جنازہ نکلتا ہے گھر سے. بیویاں دوڑتی تھی حسین نکل پڑے. اداکاروں زلجنا پہ سوار ہوئے. زلجنا کو ایڑی لگائی. زلجنا نے چلنے سے انکار کر دیا. اجرکم علی اللہ. اداکاروں یہ ماتم کا وقت ہے. زلجنا نے چلنے سے انکار کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں زلجنا تجھے میری ماں نے اپنے دامن میں جو کھلائے کیا اسی وقت کے لیے تھوڑا رونے لگ گیا. کہا مولا دو ہاتھوں کا پابند ہو ذرا آگے دیکھیے. مولا نے آگے دیکھا تو کیا دیکھا 4 سال کی بچی ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. 4 سال کی بچی ہے. گھوڑے کے آگے ایسے ٹہری ہوئی ہے. وہ میرے بابا کا گھوڑا جو مقتل میں گیا واپس نہ آیا. عزادار حسین نیچے آئے. حسین نیچے آئے. اجرکم علی اللہ. سانس لے لیجیے عزاداروں میں نے مقتل پورا پڑھنا ہے. میرے دل کی خواہش ہے عزاداروں مقتل پڑھنا چاہتا ہوں. حسین نیچے آئے. میری آقا دادی فرماتی ہے بچوں کی خواہش میں دیکھے نا بچوں کی خواہش میں دیکھے اور چھوٹی چھوٹی اولاد والوں. کہا بابا بابا اب تسلم تمل موت. بابا کیا آپ نے موت کے لیے قبر باندھ لی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. بابا اب تسلم تمل موت. بابا کیا آپ نے موت کے لیے کمر کاٹی. مولا فرماتے ہیں او میرے لال اگر بابا موت کے لیے نہ جائے تو کدھر جائے. من لا ناصر بلا معین. جس کا کوئی نہ بچے وہ نہ جائے تو کیا کرے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. جملہ سنے کے عزاداروں بیٹی کہتی ہے بابا ذرا خاک کربلا پہ بیٹھ جائیں. مولا خاک کربلا پہ بیٹھ گئے. 4 سال کی ہے عزاداروں. چلتے چلتے بابا کی گود میں بیٹھی. کہا اب بابا خدا کی قسم بڑا مصیبت بڑا جملہ ہے. جب جناب امیر مسلم کی شہادت ملی تھی نا جناب حمیدہ کو
بتانا تھا کہ آپ کا بابا شہید ہو گیا، لفظ بھی نہیں بتایا تھا، حمیدہ کو گود میں بٹھایا تھا، عزاداروں ایسے سر پہ پیار کیا تھا کہ حمیدہ سمجھ گئی تھی۔ حمیدہ نے کہا تھا مامو آپ تو میرے گھر پہ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیم بچوں کے گھروں پہ پیار کیا جاتا ہے۔ جناب سکینہ گود میں بیٹھ گئی، رو کے کہا بابا جاتے جاتے میرے سر پہ وہی یتیموں والا پیار کرتے جائیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں پیار کیا حسین نے، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، جدھر رخ کرتے ہیں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ دو آوازیں آئی، دو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں ایسے ہی مقتل پڑھا کرتا ہوں۔ دو آوازیں آئی، ایک آسمان سے آئی، دوسری زمین سے آئی۔ آسمان سے آواز پہنچ آئی، منادی نے ندا دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ حسین، ہم آپ کی انتظار میں ہیں، آ جائیے، جنت آپ کی انتظار میں ہے۔ عزاداروں چلتے ہوئے گھوڑے سے ایسے تیر لگے، حسین چلتے ہوئے گھوڑے سے دین سے زمین پہ آئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں جملہ ایسا ہے جس سے مجلس سے ختم ہو جاتی ہے۔ سن سکتے ہیں ذوالجنا آگے گیا نا، 70 قدم جانے کے بعد ذوالجنا کو پتہ چلا میری پوچھ پہ تو سوال نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں ذوالجنا واپس آیا، گرم زمین پہ اپنے آپ کو گرا دیا، کہا مولا میں معافی مانگتا ہوں، مولا کیا میری غلطی سے آپ نیچے آئے یا اپنی مرضی سے آئے؟ سن سکتے ہیں عزاداروں، میرے مولا فرماتے ہیں ذوالجنا نہ آپ کی غلطی سے آیا ہوں نہ اپنی مرضی سے آیا ہوں، میرے نانا کی امت نے مجھے زمین پہ اتارا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وقت بندہ آ گیا، عزاداروں میں نے مقاتل میں لہوف میں پڑھا ہے، مقتل لہوف کا جملہ ہے، جب حسین گرے نا گھوڑے سے بے خود ہو کے پڑے ہوئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کی قسم اتنا بڑا مصیبت کا جملہ ہے، جب تک زندگی ہے انسان روتا رہے گا۔ حسین بے خود ہو کے پڑے ہوئے ہیں، ظالم دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی جرأت نہیں ہو رہی کہ آگے بڑھے اور سر اقدس سے سرب لگائے۔ سن سکتے ہو عزاداروں، ملعون ہمارے ساتھ کہتا ہے جاؤ جا کے حسین کا سر تن سے جدا کرو، لیکن سب جانتے ہیں یہ زہرا جلال ہے، اگر زندہ ہوا تو قتل کر دے گا۔ ایک ملعون بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں اگر جاننا چاہتے ہو نا حسین زندہ ہے یا نہیں ہے تو ایک اعلان کر دو، اگر زندہ ہوگا نا اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ سن سکتے ہو اعلان عزاداروں؟
وہ ملعون مولا کہتا ہے یہ اعلان کرو حسین آپ یہاں پہ ہیں، خیموں کو آگ لگ گئی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو یہ اعلان ہونا تھا، قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھ کے حسین کھڑے ہوئے گر گئے، پھر کھڑے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں الو دو کم از کم عربی تو بن جاؤ، تب عربیوں نے خیمے جلائے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، آپ نے بڑے بڑے ذاکروں کے مسائل سنے ہوں گے، ایک جملہ مصیبت کا صادق آل محمد کا سنیے، میرے مولا فرماتے ہیں قتل جدی بالاحزاب والنعام والاحجار۔ سنیں گے آزادارو، مولا صادق فرماتے ہیں میری جد حسین کو جس کے ہاتھ میں پتھر تھا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اس ملعون نے پتھر سے مارا، جس کے ہاتھ میں لکڑی تھی اس نے لکڑی سے مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سے مارا۔ سنیں گے عزادار و مظلومیت حسین، جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے مظلوم کے زخموں پہ گرم ریت ڈال دی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو سنیں گے، خدا کی قسم بس آخری دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں، چاہتا تھا پڑھوں لیکن لائٹ یہاں ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ عزادارو کیا ہو گئے؟ آ گئے حسین سجدے میں، آ گئے حسین سجدے میں۔ عزادارو یہ ملعون سمر آیا، اس نے سجدہ حسین کو پہلے میرے مولا حسین کو کمر کے بر لٹایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ اگر سوئچ ذرا اس میں یو پی ایس میں لگا دے، میں دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں عزادارو، دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزادارو کیا بات ہے، جب اس ملعون نے بیٹھ جائیے، جب اس ملعون نے میرے آقا کو پشت کے بل گرایا نا عزادارو سینہ حسین پہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادار حسین کو پشت کے بل گرا کے سینہ حسین میں بیٹھا۔ میں معافی مانگتا ہوں امام زمانہ سے، عزادار سینہ حسین کے جب یہ ملعون بیٹھا تو میرے مولا حسین نے فرمایا صدقہ جدی رسول اللہ، میرے دادا میرے نانا رسول نے سچ کہا تھا، حسین جو تجھے قتل کرنے آئے گا اس کی قتل خنزیر کی ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس ملعون نے جب یہ جملہ سنا نا، عزاداروں معافی مانگتے ہوئے سادات سے جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس نے اپنا خنجر پتھر پہ مارنا شروع کیا، دوبارہ سے سجدے میں آ گیا حسین۔ عزاداروں جو بہا من الکفا، پتہ ہے کفا کسے کہتے ہیں؟ ابھی ابھی عزاداروں قربانی کے جانور آپ نے ذبح کیے تھے نا، کیا شریعت کا حکم ہے؟ قربانی کا جانور یہاں سے ذبح کیا جاتا ہے۔ مومنو ہمارے مولا کو ادھر سے ذبح نہیں کیا گیا، 13 ضربوں سے پیچھے سے سر اقدس تن سے جدا کر دیا گیا۔
ایک آواز آئی تھی آسمان سے 70 قدم کا فاصلہ ہے، اجرکم علی اللہ۔ اگر ایک دین نہ پڑھو نا بہن کا دین نہ پڑھو تو پھر میں نے کیا پڑھا؟ 70 قدم کا فاصلہ ہے۔ بہن ضربے چلتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ آج بھی عزاداروں قلعہ زینبیہ کے محراب بنا ہوا ہے، میری آزادی کا جملہ بہن آج بھی لکھا ہوا ہے۔ منہ مدینے کی طرف گر گیا، نہیں دیکھ سکی جوا ہوتے ہوئے، منہ مدینے کی طرف گر گیا، رو کے کہا صلی اللہ علیہ ملک السماء یا رسول اللہ ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مصلوب الامامۃ والرضا۔ نانا یہ آپ کا وہ حسین ہے، خون میں لت پت حسین، جس کا ہر جوڑ دوسرے سے جدا کر دیا گیا، جس کا امامہ لوٹ لیا گیا، جس کی آباد لوٹ لی گئی۔ عزادار آپ نے جملہ کر لیا، مجلس تمام ہو گئی، مقتل پال لیا۔ ایک جملے کی اجازت کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ خیمہ جناب زینب کو لوٹا جاتا، پہلے لاش حسین کو لوٹ لیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جس آنکھ نے ابھی تک وضو نہیں کیا اسے دعوت دے رہا ہوں، کیسے لاش حسین کو لوٹا گیا۔ عزاداروں جو انگوٹھی لوٹنے کے لیے آیا تھا انگلی لے گیا، جو کمر بند لوٹنے کے لیے آیا تھا بازو لے گیا، جو خود لوٹنے کے لیے آیا تھا سر لے گیا۔ جب دیکھ رہی ہے کہ مقتل سے آواز بلند ہوئی، لوٹو تبرکا علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، آل رسول کو ماتم حسین۔